ہستی مٹائی اپنی انا کو، جو انسان کے اندر سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انا۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کروں گا، میں معافی مانگوں گا، میں بولوں گا، میں دیکھوں گا، میں دیکھ لوں گا، میں، اس کو ہی کہتے ہیں اپنی ہستی۔ کہا کہ ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، نانا کے وعدے کا حق بچایا حسین نے، اور ایک دم میں ختم ہو گئے 1950، ایک دم میں ختم ہو گئے 1950، جب ذوالفقار رنگ میں اٹھایا حسین نے، جب ذوالفقار رنگ میں اٹھایا حسین نے۔ محترم سامعین، آج سسٹم میں کچھ خرابی ہونے کی وجہ سے مجلس کافی دیر تاخیر سے شروع ہوئی، لیکن میں جہاں تک اپنا تجربہ بتاؤں گا کہ کتنے ہی دیر میں شروع کروں، جو میرا ٹائم ہوتا ہے میں اسی پہ ختم کرنے کا عادی ہوں، اور جہاں بھی میں بولتا ہوں میں عوام کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ جب میں اپنے وقت کو کراس کروں تو کوئی بھی مجلس سے مجھے ٹوک سکتا ہے، کیونکہ جب قال اللہ اور قال رسول کی بات کرنے والے ہی اپنے بات کے پابند نہ ہو تو کیا فائدہ۔ اب ہم کہے کہ کریں گے اتنا بجے ختم، پھر 5 منٹ اور ٹان لیے ہوئے لاسٹ شعر سنا دیتے ہیں، یہ شعر سنا کے ختم کر دیں گے، پھر ٹانتے رہے آدمی ہو گیا بور، تو فائدہ کچھ ہے نہیں۔ جہاں تک کہ بات چل رہی تھی، ہم نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، سب سے پہلے توحید پہ بات کی، رسالت پہ بات کی، خلافت پہ بات کی، حضرت ابوبکر صدیق کی شہادت، آپ کا جو ہے انتقال کا واقعہ، حضرت عمر فاروق کے وصال کا شہادت کا واقعہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، مولا علی کی شہادت کا واقعہ ہم نے سماعت کیا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت قریب کربلا کے پہنچ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ واقعہ اور مجلس تو کربلا کے قریب پہنچ رہی ہے، لیکن کالونی والے کربلا کے قریب نہیں پہنچ رہے۔ کالونی والے مجھے لگتا ہے کربلا کے قریب تب پہنچیں گے جب کل آئے گا ڈھول باجا لے کے، کل 7ویں ہے نا، کل آئے گا ڈھول باجا لے کے مٹی لینے، تو یہ لوگ بھی جائے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ ارے مٹی لینے کا کیا حقیقت ہے بھائی؟ کوئی قبر بنائی جا رہی ہے؟ اگر قبر بنائی جا رہی ہے، اگر اس نیت سے کوئی مٹی لیتا ہے، میں پہلے بات کی وضاحت کر دوں، اگر کوئی مٹی اس لیے لیتا ہے بابا بندے ربی کے مستان کے مزار سے یا بناوٹی کربلا سے، ان کو کربلا ہے، کربلا کی توہین ہے بھائی۔ دنیا میں کہیں پہ بھی کربلا بنا دو، یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں پہ بھی کربلا بنا دیں گے، باپ کی جاگیر ہے۔ کربلا ایک مقدس معظم مکرم جگہ ہے، وہاں سے مٹی اٹھا لیے۔ امام حسین کی اگر قبر بنا رہے ہو تو یقیناً تم توہین کر رہے ہو، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس درجے کا بندہ نہیں ہے کہ امام حسین کے قبر کو ہاتھ لگا لے۔ کس کی اتنی مجال ہے کہ امام حسین کے قبر کو ہاتھ لگا لے؟ اتنا اہمیت والا کون ہے؟ اس کو سائڈ کر لو، یہ روز بیلا کرتا ہے بچہ کو، ہاں اس کو سائڈ کر لیجیے، اس کا بچہ ہے، بچہ شیطانی کرے گا ہی، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایک دم آدمی عاجز ہو جائے۔ تو اب دیکھیے، ہم سے کچھ لوگوں نے کنٹینیو کئی دنوں تک کہا کہ یار کیسا پروگرام ہو رہا، آدمی یہ نہیں ہے۔ آج صبح ایک بندہ ملا، مولوی صاحب کل ہی ختم کر دو، کوئی آ نہیں رہا۔ کوئی آئے گا نہیں تو اس کا پیر جا کے تھوڑی پکڑیں گے، آئے گا اپنے لیے، نہیں آئے گا اپنے لیے، ہم تقریر کریں گے اپنے لیے، سنیں گے اپنے لیے، نعت پڑے گا اپنے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، دوسرے کا ٹھوکا تھوڑی لیے ہے۔ لیکن ہم کو ایک بات یاد آئی اسلام پور تھانہ کی۔ اسلام پور تھانہ کے باہر ہم آ رہے تھے اسکول پڑھا کے، دیکھے اسلام پور تھانہ کے باہر ایک مست اسٹیج سجا ہوا ہے،
اور جو ہے کوئی پارٹی کا کاریہ کرتا سب خوب مائک پہ چلا رہا ہے اور سامنے دوٹو نیوز رپورٹر ہے اور کوئی بھی نہیں، مطلب کرسی خالی ہے، دوٹو نیوز رپورٹر ہے اور مائک میں خوب چلا رہا ہے، ایک بھی آدمی نہیں۔ تو ہم سوچے کہ اس سے بات کیا جائے کہ آخر اتنا ہلک پھاڑ کیوں رہا ہے جب کوئی سن ہی نہیں رہا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم کو کسی کو دکھانا تھوڑی ہے یہ سب کیا، یہ سب آدمی سنے نہیں سنے، ہم کو تو اپنا پارٹی کو دکھانا ہے، پارٹی کا ہیڈ آفس ویڈیو بھیجنا ہے۔ اگر پارٹی کا ہیڈ آفس میں بات چل گیا کہ ہم دھرنا دیے ہیں تو میرا کام ہو گیا۔ تو ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے کہ ہاں میرے نواسے کے نام پر، میرے نام پر کالونی میں مجلس سجی تھی، کالونی میں مجلس سجی تھی۔ ہاں کالونی والے نہیں آئے تھے لیکن کم سے کم کالونی کے اندر، ملامات کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ یزیدی نعرہ لگ رہا تھا، حسینی نعرہ لگ رہا تھا، حسینی لوگ تھے۔ اگرچہ سب نہیں آئے لیکن کوئی تو تھا جو اس میں شامل تھا، کسی کا بچہ تو شامل تھا، کسی کے گھر کی عورت تو گھر میں بیٹھ کے سن رہی تھی، لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہی تھی، کم سے کم اتنا تو رہے گا۔ اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا بھی قبول ہو گیا تو بھائی اپنی چاندی ہے، اور کیا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو خیر بہرحال اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرے انہی کی رضا کے لیے۔ یہ دنیا والوں کا کیا ہے، یہ کبھی اچھا بولیں گے، کبھی برا بولیں گے، کبھی ساتھ دیں گے، کبھی دھوکہ دیں گے، تو یہ دنیا ہے، چلتے رہتا ہے۔ امام حسین کو جب لوگوں نے دھوکہ دے دیا تو ہم اور آپ کیا چیز ہے۔ خیر بہرحال مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا خلیفہ امام حسن مجتبی اپنے بڑے بیٹے کو بنایا۔ جہاں تک ہم نے واقعہ سنا، مولا علی کے شہادت کے بعد خلافت کے منصب پہ حضرت امام حسن مجتبی فائز ہوئے، اور آپ اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی تھے کہ بعض اوقات کبھی کبھی آپ مانگنے والوں کو لاکھ لاکھ درہم دے دیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ نے اپنے گھر کا تیسرا حصہ خرچ کر دیا، اور ایک دفعہ ایسا آیا کہ آپ کے پاس جتنی ملکیت تھی، جو بھی مال و زر تھا، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور غربا کو، فقراء کو، یتیم و مساکین کو عطا کر دیا۔ تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 25 مرتبہ آپ نے جو ہے پیدل حج کیا، 25 مرتبہ آپ نے کیا کیا ہے، پیدل حج کیا ہے۔ سواری بھی تھی پھر بھی آپ سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ اب جیسے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا، کوئی پیدل حج گیا تو کوئی پیدل اجمیر جا رہا ہے، تو کوئی پیدل دیوا شریف جا رہا ہے، تو کوئی پیدل کہیں جا رہا ہے۔ ایک تو پیدل حج جانے کی حقیقت یہ کہ امام حسن نے کیا تو مستند عمل ہے، لیکن یہ اجمیر جانا اور بغداد جانا، یہ صرف اور صرف احمقانہ فیصلہ ہے، خالی احمقانہ۔ جو بندہ پیدل مسجد نہیں جاتا وہ اجمیر جائے چاہے کربلا جائے، پیدل کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے مسجد، پھر جا کے آپ نے سنا نا کہ حضرت عمر کی شہادت مسجد میں ہوئی، حضرت عثمان غنی کی شہادت مسجد میں ہوئی، اور ایسے ہمارے بزرگوں کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر اتنا مال نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، پھر جا رہا ہے تو الگ میٹر ہے۔ یہ دکھاوا بازی اور شو بازی کر کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت امام حسن منصب خلافت پہ فائز رہے اور دین کی خدمات انجام دیے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش کے کچھ سردار آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤ نسب و حسب میں لوگوں سب سے معزز کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ سب سے معزز و مکرم نسب و حسب میں یقیناً مولا حسن مجتبی ہے، کیونکہ آپ کے نانا نبی، آپ کی ماں سیدہ سلام اللہ، آپ کے والد جو ہے مولا علی، آپ کے بھائی حسین، عباس، آپ کی بہن سکینہ، اور آپ کے خالو عثمان غنی، آپ کے ایک رشتے کے نانا حضرت ابوبکر صدیق، تو ہر اعتبار سے آپ جو ہے معزز ہے۔ پھر کچھ جنگیں ہوئی،
جن کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کرنے کے لیے ہمیں ایک الگ سے کانفرنس کرنا ہوگا، تب اس پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ پر اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ان جنگوں کی وجہ سے الگ الگ ایلیگیشنز لگاتے ہیں. جیسے امیر معاویہ پہ لگاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ، اسی لیے چونکہ انہوں نے مولا علی سے جنگ کی. حالانکہ وہ جنگ کو اللہ پاک نے معاف کر دیا، وہ خطا اجتہادی تھی. اگر امیر معاویہ اس وجہ سے جہنمی قرار دیے جاتے ہیں تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں امیر معاویہ کے ساتھ تھی، اور عشرہ مبشرہ کے کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا یہ یقیناً ہے کہ ہر حال میں آپ جنتی ہے. اور عشرہ مبشرہ تو ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہو، تو جن کا جنت میں جانا قطعی طور پر ثابت ہو، وہ یقیناً ان پہ جہنمی کا ایلیگیشن نہیں لگا سکتے. تو حضرت امیر معاویہ پر بھی نہیں لگا سکتے. اور حضرت معاویہ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، کاتب وحی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو قرآن پاک نازل ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، تو حضرت امیر معاویہ اس کو لکھا کرتے تھے. تو اس کو کاتب کہتے ہیں، لکھنے والے کو، اور وہی اللہ کی طرف سے آئے کلام کو وہی کاتب وہی کہا جاتا ہے. اب میرے عزیز بھائیوں، حضرت امام حسن کی سخاوت کے چرچے بہت ہیں، لیکن حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا کہ امت میں خون ریزی نہ ہو، امت میں خون ریزی نہ ہو. اس لیے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنی خلافت کا تاج جو ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ امت میں خون نہ بہے، مسلمانوں میں آپس میں خون نہ بہے. اس لیے جو حکومت تھی، خلافت تھی، وہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ دے دی کچھ شرطوں میں. پہلی شرط یہ تھی کہ عراق اور وہاں اے بابو ہے ماننے سے پڑے گا، ابھی نہیں آ جاؤ گے، بٹ کچھ شرائط جن میں سے ایک کہ جن کے ذمے جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں جن لوگوں کا قصاص تھا ان سے اب قصاص نہیں لیا جائے گا، جو اور علاقے والے ان پہ ظلم و ستم نہ ہوں گے. مولا حسن کے خلافت میں جو تاوان تھا، جس کو حکومت کی طرف سے جو دینا تھا، جو لینا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ طے کریں گے. اور تیسری شرط یہ کہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جائے گا تو خلافت واپس حضرت حسن مجتبی کو مل جائے گی. یہ کچھ شرائط تھے. اس کے بعد جو ہے میرے عزیز بھائیوں، کیونکہ یزید پلید بڑا شیطان قسم کا آدمی تھا، اس نے پہلے ہی پلاننگ کر لی تھی کہ یقیناً جب میرے والد کا انتقال ہوگا تو حضرت امام حسن مجتبی کو خلافت مل جائے گی اور اس وقت میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. تو اس نے الگ الگ چالیں چلی. خیر بہرحال لکھا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی کو آپ کو جو ہے شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، شہد میں ملا کر زہر دیا گیا. آپ نے جب وہ زہر پیا تو جب وہ شہد پی لیا تو زہر آپ پر اثر کرنے لگا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں کافی درد ہونے لگا، آپ جو ہے درد سے چھٹپٹانے لگے اور خوب آزمائش آپ پر طاری ہوئی. لیکن حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی حضور کے روضے پر، مزار مقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی رضا سے اور حضور کی برکتوں سے آپ کا وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر دوسری مرتبہ آپ کو کھجور میں زہر ملا کر دیا جاتا ہے، یعنی زہر آلود کھجوریں آپ کو کھلائی جاتی ہے. لکھا ہے مورخین نے کہ 6 یا 7 کھجور آپ کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے جو ہے آپ کے چہرے کے آنکھوں کے سامنے دھندلا پن چھا جاتا ہے اور آپ جو ہے تلبلانے لگتے ہیں اور کسی طرح سنبھلتے سنبھلتے اپنے بھائی حسین کے گھر میں، امام حسین کے گھر میں قیام کرتے ہیں اور رات بھر چھٹپٹاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو آقا حسین کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو شدت بہت ہو رہی ہے، تکلیف بہت ہو رہی ہے، بتائیں آپ کے لیے کیا کیا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بس نانا جان کی قبر پہ لے جایا جائے، مجھے نانا جان کی مزار پہ حاضری کا شرف عطا کیا جائے. اور صبح ہوتی ہے، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پرانوار میں لے جایا جاتا ہے. پھر آپ دعا فرماتے ہیں، نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے نانا جان سے ہم کلام ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. بعض مورخین نے 6 بار لکھا ہے، بعض مورخین نے 5 بار لکھا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا. آخرکار ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیشہ ہیرا پگھلا کر، مطلب ہیرا پیس کر
हीरे का पाउडर बनाकर, हीरे की कनी बनाकर आप जो सोते थे, आपके कमरे में एक सुराही हुआ करती थी। पहले के जमाने के जो बॉटल्स होते थे वो मिट्टी की सुराही होती थी। जो बच्चे पढ़ते हैं अभी भी उर्दू की किताबें, उनको अभी भी उन्होंने किताबों में देखा होगा कि स्वाद से सुराही का लफ्ज आता है और वहां सुराही बनी होती है। हम में से बहुत कम लोगों ने सुराही देखी होगी। वो सुराही होती है जिसका मुंह बॉटल की तरह होता है और नीचे जो है ये समझ लीजिए कि एक फूल के पॉट के तरह होता है, उसके अंदर डाल दिया गया। और जब रात को आप सोए और प्यास की शिद्दत हुई, आप उठे, आपने उस सुराही में से पानी पिया, जैसे ही हीरे की कनी आपके अंदर गई, आपकी तबीयत बिगड़ने लगी और आपके पेट में दर्द होने लगा। मुहर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन इस तरह शिद्दत में मुब्तला हुए कि आपके पेट के अंदर जब वो हीरे की कनी कटा हुआ हीरा, हीरा पता है शीशा काटने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हीरा जब आपने पी लिया तो आपका कलेजे के टुकड़े हो गए, यानी जिगर के टुकड़े कट कट के निकलते थे और आपको उल्टियां होती थी। उल्टी में सिर्फ खाना और पानी ही नहीं बल्कि अतड़ियों के टुकड़े भी निकला करते थे। सोचिए तो जरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे नवासे कि जिसके लिए सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर एक दफा मिंबर पे बैठे हैं और हजरत इमाम हसन मुज्तबा को अपनी गोद में बिठाया हुआ है और लोगों से फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने सहाबा से फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा यकीनन सरदार बनेगा और एक दिन मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा। आपने मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह करवाकर अपनी जो खिलाफत है वो हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दी। आपके जो है आंत निकलने लगे, यहाँ तक कि जब आप तहारत के लिए जाते थे, यानी कज़ाए हाजत के लिए जाते थे, तो आपकी अतरियां निकलती थी। आप शदीद तकलीफ में मुब्तला रहे और आपने भाई आपसे जो है इमाम हुसैन ने पूछा, भाई आप बता दे कि आपके साथ ये किसने किया है, आपने किसको जहर दिया है, रात के आखिरी पहर पे आपके हुजरे में कौन आया था, आपके घर में कौन आया था। आपने फरमाया कि अगर मैं बता दूं तो हुसैन तुम क्या करोगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, यकीनन मैं उसका कत्ल कर दूंगा। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, आका हुसैन की शुजाअत देखिए, शफकत देखिए, अपने दुश्मन पे भी रहम कर रहे हैं। कहते क्या है कि अगर मेरा जो अंदाजा है, जो मेरा गुमान है, अगर मैं उसका नाम बता दूं और अगर वही रहा तो अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। लेकिन मुझे जिस पे शक है, अगर वो मेरा कातिल न रहा, अगर वो मेरा कातिल न रहा तो कल कयामत के दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बात की वजह से, मेरी झूठी गवाही की वजह से किसी को कत्ल कर दिया गया। मैं ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतरीन इंसाफ करने वाला अल्लाह है और मैं अल्लाह की जात पे छोड़ता हूँ। हाँ मेरे अजीज भाइयों, आपका ये मामला हुआ और जो है आपने एक वसीहत की, कहा कि मेरे भाई मुझे जो है हजरत अम्मी आयशा से इजाजत लेना, अगर वो इजाजत दे दे, अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे नाना जान की कब्र में दफना देना, नाना जान की कब्र के पास मजार अनवर में दफना देना। और अगर अगर कोई मामला हो, अगर कोई जंगो जिदाल हो तो फिर खून रेजी ना करना, मेरे लिए तलवार ना खींचना, मुझे जन्नतुल बकी में दफना देना, अम्मी जहरा के कदमों में दफना देना। अब मेरे अजीज भाइयों, उस जो है जहर की तलब में आपकी तकलीफ की शिद्दत जो है आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका करहाना देखकर, आपकी तकलीफ को देखकर इमाम हुसैन आपको इस तरह सहारा देते हैं और कहते हैं कि आप घबरा रहे हैं, यकीनन आप तो अम्मी जहरा के पास जा रहे हैं, आपके लिए तो खुशी का मौका है, आप तो मौला अली के पास जा रहे हैं, आप तो नाना जान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर आपके चेहरे में, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और आप जो है अपने दर्द को संभालते हैं। इसी आलम में मेरे अजीज भाइयों, हजरत इमाम हसन का इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीज भाइयों, जब हजरत इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा ले जाया जाता है, जनाजे की नमाज होती है, अब आपको दफन करने का बारी आता है तो मरवान आ जाता है और तलवार खींच लेता है। कहता है कि जब उस्मान गनी को यहाँ दफन होने की जगह नहीं मिली तो हम अली के बेटे को भी दफन नहीं होने देंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम जानते हो किसके बारे में बोल रहे हो, ये औलाद अली है, ये औलाद नबी है, ये फातिमा ज़हरा के फूल है, तुम इनके हवाले से ऐसी बातें कर रहे हो। मेरे अजीज भाइयों, जालिमों ने एक न सुनी। जब हजरत इमाम हुसैन ने तलवार खींची तो सहाबा ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा क्योंकि तजुर्बेकार साहबी थे, आपने फरमाया कि अपने भाई की वसीयत भूल गए। याद करो हुसैन हसन ने क्या
کہا تھا کہ میرے لیے قتل و قتال نہ کرنا، تلواریں نہ کھینچنا، مجھے امی زہرا کی قبر کے پاس دفنا دینا، پہلو میں دفنا دینا۔ آخرکار آپ کو جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر کے قریب لٹا جو ہے آپ کے پہلو میں آپ کی قبر انور کی جاتی ہے۔ جب آپ کو دفن کیا جاتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں، اے لوگو آج دیکھ لو یہ آخری چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کا چہرہ ہو بہو مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا ہے، یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھیں گے تو مصطفیٰ یاد آتے تھے۔ جب ہمارے دلوں کو تسلی نہیں ملتی تھی، ہمارے دل محبت میں بے قرار ہوتے تھے، مصطفیٰ کی یاد آتی تھی، ہم حسن مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ہمیں سکون مل جایا کرتا تھا۔ آج یہ چہرہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے جا رہا ہے، آج اس چہرے کو جو ہے آج کے بعد ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں مورخین کہ اتنی بھیڑ مدینے میں کبھی نہیں ہوئی جتنا آپ کے جنازے میں ہوئی، کیونکہ آپ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، آپ کا چہرہ ہوا مصطفیٰ کی طرح تھا، سینہ تک آپ مصطفیٰ کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ اب میرے عزیز بھائیو، آپ کی تدفین ہو جاتی ہے، آپ کی تدفین ہو جاتی ہے، ادھر خلیفہ حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت امیر معاویہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، حضرت امیر معاویہ مرض موت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مرض موت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جب یزید پلید نے دیکھا کہ میرے باپ کی تو طبیعت خراب ہے، یقیناً وہ کبھی بھی انتقال کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اس میں ایک بات میں آپ کو نوٹ کروانا چاہوں گا کہ وہ دور ایسا تھا کہ مدینے میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ سب کے گھر میں چراغ جل سکے، سب کے گھر میں چراغ جل سکے، اتنا پیسہ نہیں تھا۔ تو ایسے حالت میں کسی کو مارنے کے لیے ہیرا پگھلا کے پیس کے ڈالنا کسی غریب آدمی کا کام نہیں ہے، یقیناً یہ حکومت فائز لوگوں کا کام ہے۔ اور اس وقت عیاش و فحاش ایک شخص تھا جو امام حسین و حسن کے خون کا پیاسا تھا، جس کو یزید پلید کہتے ہیں۔ اور اس یزیدی نے، مجھے تو شرم آتی ہے آج بھی ان لوگوں کو مولوی کہتا ہوا، کہ لوگ ویسے تو ہمیں بڑا کہتے ہیں کہ تم تقلید کرتے ہو، تم امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ کرتے ہو، تم سنی وہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو۔ وہ میں ایک دم نام لے کے نشان دے کے بتاؤں گا کہ وہ بدبخت جماعت اہل حدیث یعنی اہل حدث، اہل خبیث ہے، جو آج کے دور میں بھی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یزید کے ساتھ جو ہے دعائیہ کلمہ استعمال کرتے ہیں اور یزید کو اچھا جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک طرف یزید ہوگا، ایک طرف امام حسین ہوں گے، تم کس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرو گے؟ تو تب کہو گے کہ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کریں گے۔ تو بتاؤ دنیا میں تم یزید کے پیچھے کیوں پڑے ہو، یزید کو ولی ثابت کرنے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ہاں کیونکہ وہ جو سعودیہ اور دبئی کے جو ریال آتے ہیں اور وہاں کا جو خرچہ آتا ہے، جس کو کھا کے تم موٹے ہوتے ہو، وہ تمہیں یہ سکھاتے ہیں۔ تم نے تو رسول اللہ کے مزار کو توڑوانے کی سازش کی، تم نے تو فاطمہ الزہرا کے قبر کو توڑ دیا، تم نے تو حضرت کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کی قبر کو تڑوایا، تم نے جو ہے دیگر صحابہ کے قبروں کو تڑوایا۔ تم ہم سے دینداری کی بات کرتے ہو، تمہارے منہوں پر کل قیامت کے دن ایسی لعنت ماری جائے گی، اور دنیا میں بھی تم لعنتی ہو، یہ دکھائی پڑتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کون سنت کے ساتھ ہے اور کون سنت کے خلاف۔ میرے عزیز بھائیوں، آخرکار حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آ گیا۔ آپ یزید کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں کچھ وصیتیں کروں گا، میرے بعد یہ وصیتیں یاد رکھنا۔ کہا کہ کیا؟ یزید نے پھر پوچھا، بابا آپ کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ خلیفہ کون بنے گا؟ کیونکہ حضرت امام حسن کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ جس فراق میں تھا وہ فراق ایک دم کلیئر تھا لائن۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، تاریخ طبری میں ہے اور بھی بہت سے مورخین نے اس کو نقل کیا ہے کہ بیٹا خلیفہ تو تو ہی بنے گا، لیکن میری بات یاد رکھنا، امام حسن، امام حسین اور ان کے جو اہل بیت ہے، جو نبی کے گھر والے ہیں، ان کا بڑا احترام کرنا، بنا حسین کو کھلائے خود مت کھانا، بنا مشورے کے حسین کے کوئی عمل نہ کرنا، جب تک حسین سے رائے نہ لے لو کوئی کام مت کرنا،
حسین کو پہلے کھلانا بعد میں خود کھانا، پہلے حسین کو پلانا بعد میں خود پینا، پھر جب حسین اپنے عروج تک پہنچ جائے کچھ وقت تک تم خلیفہ رہنا، اس کے بعد خلافت امام حسین کے حوالے کر دینا، تاکہ خلافت کا جو اصل گھر ہے خلافت وہاں پہنچ جائے۔ بیٹا یاد رکھنا، ہم اور تم غلام ہے، تو غلام زادہ ہے، وہ آقا زادے ہے، خلافت ان کے گھر کی ہے، خلافت مولا علی کی ہے، خلافت حضور کی ہے، خلافت ان کے بیٹوں کو ملنی چاہیے۔ بیٹا خلافت ہمارا حق نہیں ہے، کچھ دنوں خلیفہ رہنے کے بعد خلافت ان کے سپرد کر دینا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ادھر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یزید پلید جیسے ہی انتقال ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ چاروں طرف جو ہے اپنے خلیفہ ہونے کے خطوط بھیج دیتا ہے، اور لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرنے لگتا ہے کہ آؤ میری بیعت کرو، آؤ مجھے سردار مانو، مجھے خلیفہ مانو۔ اس وقت مدینے کا گورنر، اس وقت جو ہے مدینے کا جو گورنر تھا ولید، اس کے پاس اس نے خط بھیجا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر حسین نے بیعت کر لی مطلب پورے مسلمان بیعت کریں گے، کھیلی ختم۔ تو جب ولید کے پاس یہ خط پہنچا کہ امیر معاویہ کا تو انتقال ہو چکا ہے، حسین کو بلاؤ، آ کر میری بیعت کہو کہ آ کر بیعت کر لے، تو ولید نے مشورے کے لیے مروان کو بلایا۔ مروان وہ شخص ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کو لایا گیا حضور کی بارگاہ میں کہ حضور جو ہے چھوٹے بچوں کو کھجور چبا کر منہ میں دیا کرتے تھے اصول برکت کے لیے۔ تو جب اس کو لایا گیا مروان کو، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کے منہ میں کھجور نہیں دوں گا، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور نے اسی وقت فرما دیا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا مروان کے بارے میں۔ تو آخر کار ولید نے مروان کو بلایا، کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، یزید نے جو ہے خط بھیجا ہے، کہا حسین کا اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن ابو بکر کا، ان تینوں کا جو ہے بیعت لے لو تاکہ جو ہے راستہ آسان ہو جائے۔ جب مروان نے یہ سنا تو مروان نے کہا بھیجو لوگوں کو، ابھی حسین کو بلواؤ۔ جب امام حسین کو یہ بات پتا چلی، ان تک خبر پہنچی، تو امام حسین نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو لیا اور خیمے کے پاس گئے، گورنر ہاؤس کے پاس گئے، اور ولید کے وہاں پہنچ کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ باہر ہی رہو، میں اندر جاتا ہوں، اگر میرے شور کی آواز سنو تو اندر آ جانا، جب تک میں باہر نہ آؤں واپس مت جانا۔ جب حضرت امام حسین اندر گئے تو ولید نے بتایا کہ یہ یزید کا خط آیا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، مسند خلافت میں وہ بیٹھ چکا ہے، وہ آپ کی عبداللہ ابن عمر کی، عبداللہ ابن ابو بکر کی بیعت چاہتا ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی تھوڑی ہوں، میں کوئی چور چمار تھوڑی ہوں، نعوذ باللہ، کوئی چھوٹا موٹا شخص تھوڑی ہوں جو ایسی بیعت کر لوں۔ میں بیعت کروں گا سب لوگوں کے سامنے، سب کو بلاؤ، سب کے سامنے بیعت کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو مروان تھا، ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، کل بیعت کر لیں گے سب کے سامنے، لیکن مروان نے کہا کہ ولید اسے جانے مت دو، آج اگر حسین ابن علی کو جانے دے دیا تو یاد رکھو پھر تم اس پہ قابو نہ پاؤ گے، ان سے بیعت لو یا ان کا یہی قتل کر دو۔ جب یہ بات امام حسین نے سنی تو امام حسین کھڑے ہوئے اور کہا کہ تو مجھے مارے گا، میں علی کی اولاد ہوں، اپنی حقیقت دیکھ اور میری حقیقت دیکھ، تو میرے قتل کا پیاسا ہے، تو میرے خون کا پیاسا ہے، تیری ہمت ہے کہ تو مجھے ہاتھ لگائے۔ جب حضرت امام حسین کا جلال دیکھا، ولید نے کہا حضور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا ارادہ یقیناً آپ کے قتل کا نہیں ہے، میں تو آپ تک فرمان لے کے آیا ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا، آپ چاہے تو بیعت کر لے، آپ چاہے تو چلے جائے۔ آقا حسین حجرے سے باہر آ جاتے ہیں اور مروان کہتا ہے ولید آج تو نے ان کو چھوڑ دیا، آئندہ یاد رکھنا، آئندہ کبھی قابو نہ کر پائے گا۔ اب میرے عزیز بھائیوں، آقا حسین سمجھ گئے کہ اب جو ہے حالات ناساز ہے، اب حالات بہت برے ہیں، اب مدینہ رکنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہجرت کرنے میں ہی فائدہ ہے، اگر رکیں گے تو خون ریزی ہوگی اور قتل و غارت مچے گا، اس لیے آپ
آپ نے کیا کیا؟ اپنے تمام اہل بیت سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ فٹافٹ اپنے سامان باندھو، آج ہم نے ہجرت کرنا ہے، آج ہم مکہ ہجرت کر جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اہل بیت کے کانوں میں یہ بات آئی کہ آقا حسین کا فیصلہ ہے کہ آج ہجرت کرنا ہے اور مدینہ چھوڑ جانا ہے، وہ بھی ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑنا ہے، تو تمام کے دل پھٹ گئے۔ تمام کے دلوں میں ایک ہی بات تھی کہ آقا کا مدینہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آقا حسین نے سب کو سمجھایا بجھایا اور سلام پیش کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر چلے گئے۔ جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، کہتے تھے نانا جان، آپ کا یہ پیارا نواسا، آج کا یہ پیارا نواسا آج اپنے ہی شہر میں یتیم ہو گیا ہے، آج اپنے ہی علاقے میں یتیم ہو گیا ہے۔ نانا مجھے وہ گلیاں یاد ہے جن میں آپ مجھے لے کر گھوما کرتے ہیں، مجھے وہ ممبر یاد ہے جن میں آپ مجھے گود پہ کھلایا کرتے تھے، مجھے مسجد نبوی کا وہ صورت یاد ہے جب آپ نماز پڑھتے تھے اور میں اور میرا بھائی کھیلا کرتے تھے۔ نانا آج آپ کا شہر چھوڑنا پڑے گا، نانا آج آپ کے شہر کو چھوڑ کر جانے پر آپ کی امت نے مجبور کر دیا، مولا ان لوگوں نے مجبور کر دیا، مجھے یقیناً میرا دل پھٹا جا رہا ہے لیکن آپ کا شہر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن نانا مجبوری ہے، نانا آپ میری مدد فرمائیں گے نا، نانا آپ میری پرسان حالی کریں گے نا، نانا آپ میری طرف توجہ فرمائیں گے نا، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام لے لیجئے، آج آپ کا یہ نواسا ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ جا رہا ہے، پھر کیا بھروسہ کہ مدینہ لوٹ پائے کہ نہ لوٹ پائے۔ نانا اپنے نواسے کا سلام لے لیجئے۔ ماں فاطمہ زہرا کے قبر میں حاضری دی، کہا اے امی جان، آج تیرا یہ بیٹا اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اکیلے نہیں جا رہا، پورا قبیلہ لے کے جا رہا ہے، پورا کنبہ لے کے جا رہا ہے، اہل بیت کا پورا خاندان گھرانہ لے کے جا رہا ہے۔ اے امی جان میری خطاؤں کو بخش دینا، اے امی جان میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میں منہ دکھا سکوں، میں نانا جان کو منہ دکھا سکوں، میں خون ریزی روکنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ آپ سے دور جاؤ، لیکن مجبوری ایسی ہے کہ جانا پڑا۔ رات کے اندھیرے میں وہ نواسہ رسول جس کا چہرہ بھی نور، جس کے ہونٹ بھی نور، جس کی آنکھیں بھی نور، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج اس پھول کے گھرانے کو، اہل بیت کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں میں تم پہ دو چیزیں بڑی بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مقدس، دوسری میری اہل بیت، تم قرآن کو نہ بھولنا، اہل بیت کے دامن سے ہاتھ نہ چھڑانا، اور بارہا فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ آج اس اہل بیت کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور رات کی تاریخی میں اہل بیت یعنی نبی کے خاندان والے، نبی کے گھر والے بے گھر ہو گئے، رات کے وقت اندھیرے میں بے گھر ہو گئے، نہ اس وقت روشنی ہے نہ لائٹ تھی، کوئی چیز کا انتظام نہیں تھا، رات کے اندھیرے میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور جو ہے پورا کا پورا قافلہ مکے کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ مکے میں جب آپ پہنچے تو آپ کا ایسا استقبال کیا گیا کہ آپ یقیناً مکہ والوں نے آپ کا بہت پرجوش استقبال کیا، لیکن وہ تو وطن نہیں ہے، وطن تو مدینہ ہے۔ ان سے پوچھئے جن کا اصل گھر بک گیا ہو، ان سے پوچھئے جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ کے کہیں اور ہجرت کی ہو رزق کمانے کے لیے، ان سے پوچھئے جو باہر کام کرتے ہو یا جو باہر تعلیم حاصل کرتے ہو، اپنے ملک کی، اپنے وطن کی بات ہی نرالی ہے۔ اس امت کے لیے آقا حسین نے کیا نہ کیا، اس امت کے لیے نانا نے ان کے کیا نہ کیا، آج اسی امت نے ان کو بے گھر کر دیا، ان کے بھائی کو قتل کر دیا، ان کے والد کو قتل کر دیا، ان کے خالو کو قتل کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ظلم و ستم کا پہاڑ اتنا کوئی اپنے دشمن پہ بھی نہیں ڈھاتا جنہوں نے مسلمان نام رکھنے والوں نے ہی اپنے آقا کے گھرانے پر ڈھایا۔ اللہ اللہ، مکہ پہنچے اور آپ وہاں جو ہے مسافر کے حیثیت سے ہی رکے، پھر جو معاملات ہے آگے کے خطوط آتے ہیں، وہ ہجرت کرتے ہیں، اس کی تفصیلاً گفتگو ہم پھر کریں گے، لیکن بات تو یہی ہے جو میں نے کل آخر میں پڑھی، وہی بات آج بھی یہی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین بادشاہ
تھے، حسین بادشاہ ہے اور حسین بادشاہ رہیں گے۔ میں کہتا ہوں انٹرنیٹ پہ جتنے گھوم رہے ہیں، انٹرنیٹ میں بہت سے مولوی ایسے ہیں جن کی باتیں سن کے آپ پھسل جائیں گے، لیکن کہتے حدیث میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، حدیث کا ذکر کرتے ہیں اور حدیث والے کے دشمن کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یقیناً یہی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ مجھے بتائیے کیا یزیدی لشکر کے لوگ قرآن و حدیث پڑھنے والے نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ تو پھر ان میں جو اس وقت ان کی حمایت میں تھے، آج جو ان کی حمایت میں ہے، وہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ اور ہم چاہے تعداد میں کم ہو، ہم کربلا میں بھی کم تھے، ہم آج بھی کم ہیں، لیکن حق یہی ہے کہ جو حسینی ہے وہ کم ہی ہوں گے لیکن حق پہ ہوں گے، اور الحمدللہ حق پہ ہے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کی سچی محبت سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو۔ سوال آیا ہے، کیا محرم میں مچھلی کھانا منع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں مچھلی کھانا، یہ تو شب برات میں بھی ٹاپک اٹھتا ہے۔ محرم ہو یا شب برات ہو، مچھلی کھانا نہ کھانا اس سے محرم کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی مچھلی کھانا ہے مچھلی کھاؤ، ساگ کھانا ہے ساگ کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ۔ اور بعض لوگ جو ہے محرم میں نکاح سے بھی پرہیز کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا 13 رجب کو مولا علی کی ولادت ثابت ہے؟ 13 رجب کو مولا علی کی ولادت کے حوالے سے روایتیں ملتی ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے سے 30 سال کے گیپ کے بعد جو ہے آپ کی ولادت ہوئی۔ تو اس حوالے سے جو ہے اکثر تاریخ کی کتابوں میں اس بات کو مستند کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے ہوئی یقیناً۔ واللہ اعلم ورسولہ۔